أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آج کا لیسن ہے آیت نمبر 22، 23 اور 24 سورہ السجدہ ہم کر رہے تھے۔ آج کی آیات میں ہم اظہار کا رول دوبارہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہم پڑھ رہے تھے اور جس میں ہم 2 قواعد پڑھ چکے ہیں، اقلاب ہم نے دیکھ لیا تھا، ادغام ہم نے دیکھ لیا تھا، اور اسی کی آگے جو ہے نا کنٹینیوٹی کے طور پہ اظہار نمبر 3 رول جو ہے نون ساکن اور تنوین کا، وہ اظہار ہے۔ اظہار آپ لوگ پہلے بھی نوٹ کر چکے ہوئے ہیں سورۃ الملک میں، لیکن ایک بار پھر سے اس کو دہرا لیجئے۔ 6 حروف ایسے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور جن کے نون ساکن اور تنوین کے بعد یعنی کہ جو وہ 6 لیٹرز آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو نون کا اظہار کرنا ہوگا۔ وہ 6 حروف حروف حلقی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حروف حلقی یعنی کہ جن کا مخرج حلق ہے۔ حمزہ ہا ڈیپ تھروٹ، حمزہ ہا گول ہا دو چشمی ہا، سینٹر آف تھروٹ عین ہا، عین اور ہا، اور اسی طرح اپر تھروٹ جو ہے وہاں سے غین اور خا۔ تو یہ 6 جو ہیں یہ حروف حلقی ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ کو حروف حلقی نظر آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، آواز کو کھینچا نہیں جائے گا، وہاں پہ سٹے نہیں کیا جائے گا، نون کو ظاہر کر کے پڑھ دیا جائے گا اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیا آپ نے؟ حروف حلقی کو بریکٹ میں لکھ لیجئے گا اور اظہار کی ڈیفینیشن بھی لکھ لیجئے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ کو پچھلی آیات میں، پچھلی جو 21 آیات گزری ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اظہار ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے پوری صورت میں سے اظہار کی ایگزامپلز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس کو الگ سے لکھ کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کہاں کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، اور جہاں پہ اظہار ہوتا ہے وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے، بلکہ فوری طور پہ نون کی صاف ستھری سی ادائیگی کر کے آگے چلے جاتے ہیں، نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹائم وہاں پہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اظہار کی ساری ایگزامپلز نوٹ کر لینی ہے پوری صورت میں سے، اگلی آنے والی آیات میں سے بھی، اور اسی طرح سے اقلاب کی تو بہت ہی کم ایگزامپلز ہوں گی، میرے خیال ہے 3 یا 4 ایگزامپلز گزری ہیں، ان کو بھی الگ سے لکھ لیجیے گا پوری صورت سے نکال کر، اور اسی طرح سے ادغام کی بھی تمام ایگزامپلز نکال کر پوری صورت میں سے ان کو الگ سے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کمنگ ویکس میں، تو آپ جب ان الفاظ کو الگ الگ سے یعنی کہ اقلاب کو الگ پریکٹس کر لیا، ادغام کو الگ پریکٹس کر لیا، تو پھر آپ کو یہ جو غنہ کرتے وقت پرابلم پیش آتی ہے، یا جو آپ ٹائم کبھی نہیں لگاتے، کبھی زیادہ لگاتے ہیں ضرورت سے زیادہ، کبھی بالکل نہیں لگاتے، تو یہ چیز پھر سالو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ان آیات میں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اظہار کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اظہار کی ایگزامپلز دیکھنے سے پہلے ایک دوسری چیز جو ہم ان آیات میں دیکھنے جا رہے ہیں، آج نیا سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے قلقلہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ ناموں سے آپ نے نہیں گھبرانا ہے کہ یہ کیا میں نے بولا ہے، ناموں سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بالکل ایسے سوچ لینا آپ نے جیسے آپ نے اپنی فرینڈز کے نام یاد کیے ہوئے نا مشکل سے، بالکل ایسے ہی آپ نے یہ چند نام جو رولز کے ہیں اس کو ایسے ہی دوستوں کے نام سمجھ کے یاد کر لینا ہے۔ قلقلہ لکھتے ہیں 2 نقطوں والا قاف، پھر لام، پھر قاف، پھر لام اور اینڈ میں ہا، قلقلہ۔ قلقلہ کا رول یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں الف سے لے کر یا تک، اس میں 6 الفابیٹس ایسے ہیں کہ جو جب ساکن حالت میں آتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان کی آواز باؤنس کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کیا کر جاتی ہے؟ باؤنس کر جاتی ہے، پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ وہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ لکھیے ذرا، بریکٹ بنائیے ایک، اس کے اوپر لکھیے حروف قلقلہ اور الفاظ لکھیے، قاف، قا، با، جیم، دال، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو اگر آپ ملا کے لکھیں گے نا
قطب, قطب الگ لکھ لیجئے, قاف طا با قطب اور جیم دال جد, تو اس کو قطب الجد, عام طور پہ اس کو قطب الجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قاف طا با جیم دال کو قطب الجد کہا جاتا ہے. تو اس کو قطب الجد کی طرح سے نا, قطب الجد کے نام سے اس کو یاد کر لیں کہ قطب الجد کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے, آواز کو باؤنس کرنا ہے, آواز کو اچھال دینا ہے. اچھا, اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے جو ہم کرنے لگے ہیں, یا پھر یہ کہ یہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو جی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت عام سی بات ہے, اور ہم اردو زبان میں اور خاص طور سے پنجابی زبان میں بہت ساری جگہوں پہ قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو زبان میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. اردو زبان میں جب ہم بولتے ہیں, یا میں آپ سے کہتی ہوں جیسے کہ آپ کب آئیں گی, کب, کب آئیں گی, اب یہ با کی آواز آٹومیٹکلی باؤنس ہو رہی ہے, کب آئیں گی, کب. اس کو ہم ایسے نہیں بولتے کب آئیں گی, کب آئیں گی, نہیں, کب, کب آئیں گی. یہاں باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے, دھند, یہ دھند میں کیا ہو رہا ہے, دال کی آواز باؤنس ہو رہی ہے نا, دھند. اس کو دھند کر کے تو کوئی نہیں بولتا, دھند, وہیں پہ روک نہیں دیتے زبان کو, جو پلٹ کر واپس آتی ہے آواز, دھند, باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس طرح سے پنجابی زبان جو ہے, پنجاب کی جو لینگویج ہے, جو لوگ پنجابی جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ پنجابی میں تو بہت ہی زیادہ قلقلہ ہوتا ہے. لت, کڈ, دند, یا ہر تقریباً پنجابی میں تو ہر دوسرے لفظ کے اوپر نا باؤنس کر جاتی ہے آواز. تو یہ اتنا ہی نیچرل اور اتنا ہی نارمل پڑھنا ہے جتنا ہم اردو زبان میں اس کو پڑھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, زبان قاف طا با جیم دال کے مخرج پر لگاتے ساتھ ہی وہاں سے ہٹا دینی ہے. زبان اگر وہاں لگی رہے گی تو ظاہر ہے کہ لیٹر باؤنس نہیں ہوگا. اگر زبان وہاں سے ودن اے سیکنڈ ہٹ جائے گی تو لیٹر آپ کا آواز جو ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ باؤنس ہو جائے گی. جیسے احد, احد, اب د, د, یہ ایک سیکنڈ میں زبان وہاں لگتی ہے دال کے مخرج پہ, یعنی کہ اوپر کے دو دانتوں پہ, ایک سیکنڈ کے اندر ہی ہٹ جاتی ہے. احد, د, 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 احد, احد. اس کی بہت اچھی سی پریکٹس بھی ہے ان سارے لیٹرز کے ساتھ, یعنی کہ قاف طا با جیم دال کے ساتھ آپ اس کو ریپیٹڈلی بول کر پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے قاف ہے نا, تو اق قق 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 اق قق قق قق, اسی طرح ادد دد دد ادد دد, زبان کو ریپیٹڈلی وہاں لگا کر وہاں سے ہٹائیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں میں یہ پرابلم آئے گا, میں پہلے سے بتاتی ہوں. زبان اوپر لگی رہ جائے گی اور تھوڑی دیر میں ہٹے گی. ان کی آواز کیسی آئے گی, احد, احد, یوں. ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. احد, زبان کو فوری طور پہ ہٹانا ہے. احد, احد, احد. اسی طرح اب, اب, تب, جب, کب, با, یہ با کا قلقلہ. اتو, اتو تو تو, اتو تو تو, یہ تو کا قلقلہ. اججج, 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 یج, تج, یہ جیم کا قلقلہ. ٹھیک ہے, اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے قلقلہ کی, اور کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں.